میاں صاحب ابھی واپس نہ آئیں۔ سینئر صحافی عطاء الحق قاسمی کالم میں لکھتے ہیں، مسلم لیگ نون میں میاں نواز شریف کی لندن سے واپسی کے حوالے سے متضاد باتیں کی جا رہی ہیں، اور کچھ باتیں تو بالکل علم میں آنے والی ہیں۔ اور ایک لیگی رہنما نے عوام کو یہ خوشخبری سنائی کہ میاں صاحب نہ صرف یہ کہ واپس آ رہے ہیں بلکہ فلاں تاریخ کو فلاں شہر میں عوام سے خطاب بھی کریں گے، جبکہ بادی النظر میں فی الحال اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ مسلم لیگ میں اس وقت بھی جری اور قربانیاں دینے والے مرکزی اور صوبائی قیادت موجود ہے۔ شہباز شریف سے لے کر خاقان عباسی، مریم نواز، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، خواجہ اسعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، حمزہ شہباز، احسن اقبال اور بے شمار دوسرے رہنماؤں اور کارکنوں کے علاوہ میڈیا کے چند بہت نامور لوگ موجود ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ وہ کل بھی ڈٹے ہوئے تھے اور آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ تاہم اس روشن پہلو کے باوجود ایک تاریک پہلو بھی ہے۔ الیکشن قریب ہیں یا دور ہیں، جو بھی صورتحال ہے، اس میں وہ عوام سے صحیح رابطہ قائم نہیں کر سکے، بلکہ نہایت جان باز کارکن بھی ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو ناکام رہتے ہیں۔ پی ڈی ایم میں شامل دوسری جماعتیں اپنے کارکنان کو نوکریاں دے رہی ہیں، تھانے کچہری کے کام کر رہی ہیں، ٹرانسفر کرا رہے ہیں، مگر مسلم لیگ نون اس حوالے سے زیادہ فعال نہیں ہے۔ چنانچہ کارکنوں میں مایوسی پھیل رہی ہے، جبکہ یہی کارکنان ہیں جنہوں نے الیکشن میں ان کے لیے کام کرنا ہے۔ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، مگر میرا یہ تاثر ہے کہ مسلم لیگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے اور میاں نواز شریف کے انتظار میں ہے کہ وہ آئیں گے تو مسیحائی کریں گے۔ چنانچہ پارٹی کے اندر بار بار یہ مسئلہ اٹھایا جاتا ہے۔ تاہم میاں صاحب کی پاکستان آمد کے سلسلے میں میری اپنی ایک رائے ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے، اور اس رائے کے دو حصے ہیں۔ پہلا یہ کہ میاں صاحب کو جن جھوٹے کیسوں میں سزائیں سنائی گئی ہیں ان پر نظر ثانی کی جائے۔ پاناما کا ڈنڈورا پیٹا گیا اور اندر سے صرف اقامہ نکلا، مگر سزائیں دی گئیں۔ ایک سزا اس پر بھی سنائی گئی کہ آپ نے اپنے بیٹے سے 10,000 درہم نہیں لیے اور اس کا ذکر گوشوارے میں نہیں کیا گیا، لہٰذا آپ سزا کے مستحق ہیں۔ ایک کیس میں جج کی آڈیو لیک ہو گئی جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ اس سے سزا کا فیصلہ زبردستی کرایا گیا، اور یوں میاں صاحب پر کرپشن کا ایک کیس بھی ثابت نہیں ہوا، مگر بھرپور سزائیں ان کا مقدر بنا دی گئیں۔ میرا ایک شعر ہے، مجھے تو شکل نہیں یاد اپنے منصب کی، مجھے تو یاد سزائیں ہیں جو سنائی گئی پوری ڈھٹائی اور بے رحمی کے ساتھ۔ یہی سلوک مسلم لیگ کے دوسرے قیادت کے ساتھ بھی ہوا۔ اس حوالے سے میری ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر آپ میاں صاحب کو اس صورتحال کے باوجود اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر جب ان کا طیارہ پاکستان میں لینڈ کرے تو ان کے استقبال کے لیے کم از کم 2 سے 3 لاکھ عوام وہاں موجود ہونی چاہیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر پاتے اور کارکنان میں ایک طویل دوری کے سبب نہیں کر پائیں گے تو ان کے مخالفین کے لیے مزید مظالم کی ایک اور راہ ہموار ہو جائے گی۔ ان دنوں سارے فیصلے اپنے ہی ظاہری اور باطنی دباؤ پر کیے جا رہے ہیں۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک صورت بھی ممکن نہیں تو پھر آپ الگ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔ میاں صاحب سے ہدایت لیتے رہیں لیکن انہیں پاکستان آنے کے لیے نہ کہیں۔ وہ اس وقت اپنے عمر کے 70 سال سے بھی کچھ اوپر پورے کر چکے ہیں۔ 2 دفعہ ان کی بائی پاس ہو چکا ہے اور ان میں سے ایک کے دوران ان کی زندگی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سے چھوٹے بڑے مسائل صحت کے حوالے سے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ ان کی جان کے دشمن ہیں وہ انہیں ایک بار پھر کال کوٹڑی میں پھینک دیں گے۔ آپ کو یاد ہے ان کے ساتھ ماضی میں کتنا بہیمانہ سلوک کیا گیا۔ کراچی سے لاہور تک ہوائی جہاز میں انہیں ہتھکڑیوں میں جکڑ کر لایا گیا۔ انہیں قید و بند کی دوسری سزاؤں کے علاوہ 1 ماہ قید تنہائی میں بھی رکھا جا چکا ہے، جس سے خوفناک سزا کم ہی کوئی اور ہوگی۔ پاکستانی عوام کے ووٹوں سے منتخب اس وزیر اعظم کی حکومتیں 3 بار ختم کی گئی۔ اب اگر وہ آتے ہیں اور انہیں دوبارہ اسی طرح کوئلوں پر چلنا پڑتا ہے تو کیا ان کی صحت اس کی اجازت دے سکتی ہے؟ ظاہر ہے بالکل نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیڈروں کو اس پلسرات سے بہرحال گزرنا پڑتا ہے۔ پاکستان اور 2-4 دوسرے ملکوں کے علاوہ یہ دستور کہاں رائج ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی شخص کو بار بار اس آگ میں ڈالا جائے جو ٹھنڈے ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ میری رائے یہ ہے کہ اس صورتحال کے متبادل کے طور پر شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز یہ خلا پر کرنے کی کوشش کریں۔ اس صورت میں شاہد خاقان عباسی کے اگر کچھ تحفظات ہیں تو انہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ پاکستانی قیادت میں اور بھی بہت سے ایسے نام ہیں۔ اپنی قربانیوں اور فہم و ذکاوت کے سبب ان کے قد پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر ہیں، تاہم میری رائے میں ان میں سے بہترین انتخاب شاہد خاقان عباسی کا ہی ہے۔ مجھے پارٹی کے اندرونی صورتحال، رقابتوں اور رفاقتوں کا کچھ زیادہ اندازہ نہیں کہ میں اس پورے عرصے میں کسی ایک سے بھی نہیں ملا، اور اس سے پہلے بھی اگر کسی سے ملاقات ہوئی ہے تو سال میں 2-1 بار نواز شریف سے جب وہ پاکستان میں ہوتے تھے، یا پہلے وقتوں میں شہباز شریف سے گپ شپ ہو جاتی تھی۔ بہرحال کسی بھی فیصلے تک پہنچنے سے پہلے صورتحال کے تمام پہلوؤں پر پوری طرح غور و خوض کر لیں۔